جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کی، جہاں نئی امریکی انتظامیہ جو بائیڈن صاحب نے حلف اٹھایا، اور ساتھ ہی یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ وہ افغانستان اور امریکہ کی جو سابق ٹرمپ انتظامیہ ہے اس کے درمیان طے پانے والے امن معاہدے کو ریویو کریں گے، نظر ثانی ہوگی، اور پہلے قدم کے طور پر جو قیدی رہا کیے گئے تھے پچھلے مہینوں میں ان کو پھر دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے۔ اور یہ سب ہم اپنے پروگراموں میں بھی اس خدشے کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ جیسے ہی یہ چینج ہوگی انتظامیہ، اور اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ ایسا کام ہوگا، اور وہی ہوا۔ دیکھیں، آج سے تقریباً سال پہلے جس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مکمل طور پہ ٹرمپ کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہو گیا تھا، اور ٹرمپ نے ایک منصوبہ بنایا تھا کہ ایک جہاز آئے گا قطر سے اور یہ لوگ کیمپ ڈیوڈ پہنچ جائیں گے اور صبح سویرے میں سائن کرا دوں گا تاکہ میں اسٹیبلشمنٹ کو پتہ نہ چلنے دوں۔ لیکن وہ ریان سی کروکر اور یہ سارے جو لابی ہے جس کے رابن رافیل وغیرہ، یہ جو ساری لابی جو کہ چاہتی ہے کہ نہیں افغانستان میں ہم رہیں، ہم پلیٹ کرتے رہیں اور وہ چیز جو ہے وہ چلتی رہے، تو انہوں نے اس کو لیک آؤٹ کر دیا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ادھر سے بغلان کی طرف سے طالبان نے چلنا شروع کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا آج ہم کابل جا کے فتح کر لیں گے۔ اور دوسری طرف ہوا یہ تھا کہ ہیڈ کوارٹر جو تھا بلیک واٹر کا، وہ جو وہاں پر اسٹیبلش تھا، اس کے ایکٹیویٹیز بلٹ ہو گئی تھی۔ تو راتوں رات انتظامیہ پہنچی تھی کہ نہیں رک جاؤ، سارا کچھ ہو جاؤ۔ آپ کو یاد ہے مائک پینس نے خاص ریکویسٹ کی تھی۔ اس دوران طالبان وہاں تو رک گئے تھے، لیکن انہوں نے اس کا ہیڈ کوارٹر اڑا دیا تھا بلیک واٹر کا۔ 2-3 دن سے خاموشی تھی۔ ایک تو ان کا مولانا مطمئن جو تھے وہ ان کے وہ انتقال کر گئے تھے، طالبان کے جو بہت پرانے زبیلہ وغیرہ سے پہلے وہ فوت ہو گئے تھے، تو اس میں تصویر بہت امپورٹنٹ ترجمان تھے طالبان کے۔ اس کے بعد کچھ سوچ رہے تھے کہ جو بائیڈن کیا کرتا ہے سب کچھ۔ اب اس وقت ان کا جو میڈیا ہے طالبان کا گزشتہ کو 12-13 گھنٹوں سے دوبارہ ایکٹیو ہو گیا۔ انہوں نے تقریباً 4 پوسٹوں کی بارے تصویریں شائع کی ہیں کہ جو انہوں نے تباہ کی ہیں۔ اچھا، کاروائی دوبارہ شروع کر دی۔ کاروائی ان کی تھی، ان کا تھا کہ افغان گورنمنٹ، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ ہاتھ مت کرو۔ آپ امریکی جو ہے اس وقت 2500 سپاہی رہ گئے ہیں، آپ امریکی تو نکل جاتے ہو اور ان کو جا کے تھپکی دیتے ہو کہ تم اب میدان تمہارے ہاتھ میں، تم ٹیک اوور کر لو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو انڈینز اور باقی دوسری لابیز ہیں، میں نام لینا چاہتا، وہ چاہتی ہیں کہ ہم اس طرح اس خلا کو پر کر دیں اور طالبان کے ساتھ۔ اور آپ کو یاد ہے کہ وہ امر اللہ صالح اور یہ وہ سارے کہتے تھے کہ ہم تو ٹیٹ ٹو دی ٹیٹ ہم لڑیں گے، اور ہم لڑنے والے ہیں، اور ہم ایسے چھوڑیں گے نہیں طالبان کو۔ اب اس پہ طالبان نے کہا پھر لڑائی تو ہم تو 19 سال سے لڑے ہیں، ہم مزید لڑ لیں گے۔ تو اس وقت یہ جو آخری 2 گھنٹے پہلے جو انہوں نے اس کا ہے اپنا جو پوسٹ ہے اس کو جو حملہ کیا ہے، اور وہ اسلام آباد ان کا ایک علاقہ ہے پولیس والی، اس کے اندر ان کیا ہے، اور ان کے اندر 5 بندے مارے، صرف 2 گھنٹے پہلے کی بات۔ اصل مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب کہ ٹرمپ والوں کو کہتے ہیں کہ یہ پائپ لائن پریزیڈنٹ، کیونکہ ایک شیل آئل اور شیل گیس نکلی تھی جس کو کینیڈا سپلائی کیا تھا، اور انہوں نے ٹرمپ کو سپورٹ کیا تھا۔ اور ٹرمپ نے کہا تھا بھائی تمہارا یہاں پر سب کچھ موجود ہے اور اتنے سالوں تک کے لیے موجود ہے، تو کیوں تم 300 سال کی پیش بندی کے لیے اپنی زندگی تباہ کر رہے ہو، صحیح ہے، اور بندے مروا رہے ہو۔ تو وہ کینیڈا کو پائپ لائن سپلائی ہوا تھا، انہوں نے سپورٹ کیا تھا، اور ٹرمپ نے امریکہ کی اکانومی کو سٹیبلائز کر لیا تھا۔ لیکن وہ لوگ جو ساری زندگی گزشتہ 200 سال سے صرف اسلحہ بناتے اور اسلحہ بیچتے رہے ہیں، ان کے لیے اب تھیٹرز بند ہو گئے تھے۔ شام میں یہ نہیں لڑ رہے تھے، کوریا والا مسئلہ اس نے کلوز کر دیا ہوا تھا، افغانستان میں واپس آ رہا تھا، وہ کیا کریں ہم؟ تو وہ جو ہیلری کلنٹن کی ڈاکٹرین تھی یا باقی ڈاکٹرین تھی کہ دی اسٹرینتھ آف امریکہ لائز امریکی اسٹیبلشمنٹ، ہاں وہ بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ نہیں، ٹرمپ جو تھا نا یہ ریپبلکن بھی اسٹیبلشمنٹ کی تھی، ٹرمپ ریپبلکن سے بالکل مختلف تھا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ حالت یہ ہے کہ ٹرمپ نے وہ لیول کھڑا کیا ہے کہ جو لوگ ووٹ دے رہے تھے امپیچمنٹ کے اندر، ان میں سے اکثریت کہتی تھی اگر ہم نے ٹرمپ کے خلاف ووٹ دیا تو ہم واپس جا کے الیکشن نہیں جیت سکیں گے۔ صحیح، نو امریکہ ریپبلکن اور اس میں ڈیوائیڈ نہیں ہو گیا، امریکہ ٹرمپ اینڈ نان ٹرمپ میں، جیسے بھٹو اور اینٹی بھٹو ہو گیا تھا، ویسے ٹرمپ اینڈ نان ٹرمپ میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہوا ہے، اور بڑی خوف کیا 10 سے 12 ہزار نیشنل گارڈ جو ہے وہ اب رہے، مستقل تعینات ہو گئے واشنگٹن میں۔
فوج آ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج آ گئی نا, فوج آ گئی, جتنے دے فوج ہاں. پاکستان دے موجہ جتنے دیکھو پہنچے ہی پہنچا. وہ جو انہوں نے کہا تھا نا استاد دامن, وہی جو امریکہ نے موجہ یعنی جو سوچتے تھے کہ اس طرح کی حالت ہم عراق میں ریڈ زون بناتے ہیں, ہم افغانستان میں ریڈ زون بناتے ہیں, ہم چلی میں ہم فلاں جگہ ریڈ زون بناتے ہیں. آج واشنگٹن ڈی سی ان اٹسیلف از ریڈ زون. اور امپیچمنٹ کی کاروائی کے دوران ہو سکتے ہیں کہ اگر امپیچمنٹ کی کاروائی ہم نے شروع کر دی تو پورے ملک میں کہاں کہاں ہم روکیں گے. اب وہ امپیچمنٹ خوفزدہ, آپ سوچیں نا ڈیلے ہو گیا ہے, 2 دفعہ آپ نے پاس کر دیا, سارا کچھ ہوگا, اس کے باوجود ڈیلے. افغانستان جو ہے اٹس اے ٹیسٹ کیس آف امریکہ, اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ یہ طالبان کی جب رہائی ہو رہی تھی تو آسٹریلیا اور انگلینڈ اور ان لوگوں نے یہ جو تھے اپنا کہا تھا کہ رہائی مت کرو ان لوگوں کی, کیونکہ یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے ہمارے سپاہی مارے ہوئے. تو ٹرمپ نے ایک فکرہ بولا تھا, اس نے کہا آؤ پھر لڑو, اس نے کہا خون ہم دیں اور آئیڈیلز تمہارے ہم چلاتے رہیں. یعنی تم سب سے پہلے تم لوگ بھاگو یہاں سے. جب جاپان بھی بھاگے, آسٹریلیا بھی بھاگے, نیوزی لینڈ بھی بھاگے, فرانس بھی بھاگے, انگلینڈ آخری تھا وہ بھی بھاگ جائے, تو مار ہم کھائیں, بندہ ہمارے جائیں, اپنا جو کافنز ہمارے امریکہ اس میں پہنچیں, لوگ ہمارے پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس سنڈروم کا شکار ہوں, پاگل ہو جائیں. 4.5 لاکھ بندہ سپاہی پاگل ہو چکا ہے پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس. ہم کیوں تمہارے آئیڈیلز کے اوپر چلیں؟ اچھا, بائیڈن کی پالیسی کیا نظر آئے گی کہ مثلا اگر ریویو کرے گا تو کن شرائط کے اوپر دیکھیں بائیڈن جو ہے کیا لگ کیا رہا ہے؟ مجھے بائیڈن ابھی تک جسے کہتے ہیں نا شوق سے نہیں نکلا ڈیموکریٹ ابھی تک. میں ابھی تک کوئی پالیسی کلیئر نہیں ہو رہی. کبھی مطلب انڈیا کے حق میں بولتے ہیں, کبھی انڈیا کے خلاف بولتے ہیں, کبھی وار کے حق میں بولتے ہیں, کبھی وار کے خلاف بولتے ہیں. جو بندہ آ کے پہلی تقریر یہ کرے کہ وائٹ ہاؤس میں کوئی کسی کو گالی نہیں دے گا, وائٹ ہاؤس میں کوئی ڈانٹے گا نہیں, جو ڈانٹے گا میں اس کو نکال کے دے دوں. آپ دیکھ رہے کتنا کلچر بدلا ہے اس پورے. یہ پہلی تقریر اس کی یہی ہے کہ اگر کسی نے ڈانٹا تو فوراً نوکری سے باہر ہوگا, یا انسانوں کی طرح بیہیو کرو گے. یہ اس جگہ پہ خوف ہے. ہم کون سا سٹیپ لیں گے تو یہ مسئلہ ہوگا, کون سا سٹیپ لیں گے. اکانومی کی صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ نے جو پیسے دے کے لوگوں کو تھوڑا سا کورونا کے اندر بہتر کیا تھا وہ بھی ان کی ختم ہو چکی ہوئی. چائنا کے ساتھ لڑائی لڑتے ہیں, کنٹینمنٹ آف چائنا میں جاتے ہیں, اکانومی ویسے تباہ ہو جاتی ہے, اس لیے کہ کچھ 70% گوڈز جو ہیں وہ آپ چائنا سے سستی بنا کے وہاں بیچتے ہیں. جس دن آپ کو $1 کی چین سے شرٹ لا کے بیچنی بند ہو گئی اور آپ نے $12 کی شرٹ جو ہے وہ $13 میں بیچی اور $1 کی $13 میں نہ بیچی تو آپ تو مر گئے, یو آر گون. تو یہ اور ڈیپینڈیبلٹی جب وہاں سے کلیئر شروع, چائنا نے اپنا آپ تو ٹھیک کر لیا ہوا. صحیح ہے. اصل مسئلہ اب افغانستان کی لڑائی میں امریکہ کہتا ہے کہ جو اس دوران ہوا تھا اکانومی کی بیس بنا لی تھی, اب واپس اسلحہ بیچو, میزائل بیچو, یہ کرو وہ. اس کے لیے مجھے ڈر عثمان صاحب یہ لگتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے افغانستان سے کوئی ایک بیس بنا کے ایک بڑا انسیڈنٹ نہ کرا لیں, کیونکہ وار کی قیمت کسی نے پے کرنی ہے. جس وقت افغانستان میں آئے تھے طالبان بڑی مزدار بات کرتے ہیں. اس نے کہا ہم اتنے سالوں سے وہاں رہ رہے تھے, محمود غزنوی سے لے کر مجسمے وہاں موجود تھے, انہوں نے ہمارے چند ایک لوکل کمانڈرز کو پیسے دیے تاکہ بدھا کا مجسمے لڑاؤ. وہ کیوں؟ تاکہ جاپان جو ہے اب وہ پیسے دے سکے, اس کو ہم ایکسپائر کریں کہ تمہارا بدھ کا مجسمہ اڑا ہے. کہتے ہیں یہ اس طرح کی پلان, جیسے پرل ہاربر میں انہوں نے جب کہا, جب پرل ہاربر جو تھی بہت بڑی جاپان کی جو بندرگاہ تھی تو اس کے سب غریب تھی, تو اس پہ اس نے کہا کہ اپنی فورسز لے جاؤ. صحیح. تو جرنیلوں نے اس وقت کے تھیوڈر روزویلٹ تھا, اس کو کہا جنرل پریزیڈنٹ وی ول بی دی سٹنگ ڈکس, وی ول بی کلڈ. لیکن اتنے ظالم ہیں کہ انہوں نے پوری کی پوری جو جہازوں کی فوج جو ہے جاپانیوں کے سامنے کھڑی کر دی, انہوں نے مار دیا, انہوں نے جاپان پہ حملہ کر دیا, اور پھر 2 بم بھی ٹیسٹ کیے جاپان پہ بیچارے, کیونکہ اکنامک مائٹ بنتا جا رہا تھا. یہاں پہ مجھے ڈر ہے کہ اسلحہ کی فیکٹری کو, جنرل کمپنی کو دوبارہ, ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو دوبارہ لانے کے لیے, F-16 کی نیڈز کو لانے کے لیے, سیکورٹی مسائل کو لانے. اور ایک بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اگر افغانستان میں بدنمی ہوتی ہے تو پاکستان میں زیادہ بدنمی, پاکستان میں زیادہ خرابی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا آن سلاٹ یہاں پر آئے گا. ابھی تو وہ لڑ رہے ہیں, لیکن جب وہ پوری کی پوری پھر دوبارہ سے شروع ہو جائے گا تو پھر وہی کیفیت آئے گی. یہ بڑا خطرناک تو پاکستان کا جو رول ہے, پہلے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ بڑی کلوز کولیبریشن تھی اور معاملات آگے بھی بڑھے, اور جو افغان گروپ پر گزرا مذاکرات کرانے میں پاکستان کا بڑا رول رہا ہے.
اس وقت پاکستان کے اوپر پاکستان کو کیسے چلنا ہے؟ دیکھیں پاکستان اس وقت تو ڈسٹنس پہ آئے گا، اس لیے کہ کچھ بھی کر لیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا، دیکھیں کوئی انڈین لابی کا بندہ جو ہے وہاں بیٹھا ہوا تو پیور امریکن ہوگا. آپ کے پاکستانی کبھی پیور امریکن ہوگا؟ 25 انڈین ہیں جو عثمان صاحب آپ اپنے امریکن سے بات کرتے ہو، ان کا سافٹ کارنر ہمارے لیے ہوتا ہے. وہ سوچتے ہیں پاکستان کے بارے میں، بے شک پیدا وہی ہوئے ہوں، لیکن اگر باپ پاکستان کا سوچتے انڈیا نہیں سوچے گا، وہ بھی سوچیں گے. تو ایک نیچرل چیز ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے انڈیا کے ساتھ ان کی ایک بنے گی، اور وہ چاہیں گے کہ انڈین گورنمنٹ کی ہیجمنی اس پورے علاقے کے اندر ہو. چلیں جی دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. یا لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے جیسے ہم نے ذکر کیا بھارت کا کہ مودی کو ایک بہت بڑے مارچ کا سامنا ہے یوم جمہوریہ کے موقع.